کنگ نے فادر ہانسن کی طرف دیکھا اور پھر مور کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ اس کی نگاہ تصویر کی طرف لوٹ آئی اور وہ تعظیم سے جھک گیا۔ لن فونگ کبھی ایسا بھی تھا؟ یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے محترم استاد کی یاد نے اس کی آنکھوں میں نمی پیدا کر دی تھی۔ 150 میل دور بلیک بیرٹ شراب خانے میں میکس شیلے اطمینان سے بیٹھا ان لذت آمیز گھڑیوں کو یاد کر رہا تھا جو اس نے کیری کے نوجوان جسم کو جھنجھوڑتے ہوئے گزاری تھی۔ آج وہ بہت عرصے بعد خود بھی چرس پی رہا تھا۔ اس نے کاکنان سے 10% میں سودا طے کیا تھا، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ رقم حاصل کر چکا تھا۔ لڑکی بھی اس کے قبضے میں تھی۔ عبداللہ کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ کنگ اور مور کو دیکھ چکا تھا کہ وہ اسے ٹھکانے لگا سکتے تھے، اور اس طرح وہ عبداللہ کے سر الزام ڈال کر کاکنان کو بھی دھوکہ دے سکتا تھا۔ وہ جتنے خوشگوار موڈ میں تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کیری کا جوان جسم اسے کچھ زیادہ ہی پسند آیا تھا۔ چرس کے دم لگاتے ہوئے وہ اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا جو دلہن بنی لیکن شوہر کی بجائے اس کی آغوش میں آ گری۔ وہ دل ہی دل میں کاکنان کا شکر گزار تھا کہ اس نے ایسے لذت آمیز موقع سے استفادے کی مہلت دی۔ لڑکی کو ریڈ سرکل کے شیطانوں کی جنت نامی مقام پر پہنچا کر اس کا فرض ختم ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر دوسرا ہی کھیل شروع کر دیا۔ اچانک دروازہ کھلا، اس کی نگاہ بیلا ٹو پر پڑی۔ وہ ایک بار پھر کیری کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اس آدمی کو دیکھ کر اس نے پروگرام کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ بیلا ٹو اس کا پرانا واقف کار تھا۔ ان کے درمیان میں کچھ کاروباری معاہدے بھی ہوئے تھے۔ دراصل وہ کرائے کا قاتل تھا اور شیلے اسے کئی بار استعمال کر چکا تھا۔ اب کہ وہ بہت دنوں بعد آیا تھا، اس لیے شیلے سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ چند منٹ باتیں کرنے کے بعد ہی عشرت کدے کی طرف جائے گا۔ آؤ بیلاٹو، اس مرتبہ تو تم نے بہت دنوں بعد صورت دکھائی۔ اس نے بے تکلفی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بیلاٹو نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور خاموش بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں شیلے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ شیلے الجھن میں پڑ گیا۔ بیلاٹو کی شخصیت شروع ہی سے پراسرار رہی تھی۔ وہ ہر بار کسی نہ کسی عجیب ہی رنگ میں سامنے آتا تھا۔ شیلے نے اس کے چہرے پر سختی دیکھی تو مسکرانے لگا۔ مسکرانے کا انداز خوشامد سے بھرپور تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے بیلاٹو؟ تم کچھ اکڑے سے نظر آ رہے ہو، اس نے کہا۔ ہاں، بیلاٹو نے جواب دیا، تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ شیلے نے حیرت سے کہا۔ ایک عورت۔ کسی نے تمہیں غلط اطلاع دی ہے۔ کیا 1,00,000 فرانک کے بارے میں بھی میری اطلاع غلط ہے؟ خیر، شیلے نے خود کو سنبھالتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، تمہیں ان باتوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میری خدمات کسی دوسرے نے خریدی ہے اور اس کا نام عبداللہ ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ شیلے اب نمایاں طور پر خوفزدہ نظر آنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ 1,00,000 فرانک، ٹھیک ہے، شیلے نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی لاتا ہوں۔ رقم تجوری میں محفوظ ہے۔ فی الحال بیٹھے رہو، بیلاٹو نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور جیسے ہی شیلے کرسی پر بیٹھا، اسے اپنے جیکٹ سے گزر کر پیٹ میں چبھنے والے خنجر کی نوک کا بہت ہی معمولی سا احساس ہوا۔ یہ بیلاٹو کا وہ ماہرانہ وار تھا جس سے آس پاس بیٹھے ہوئے چرسیوں اور شیلے کے آدمیوں کو علم بھی نہیں ہوا کہ شیلے کی جان جسم کو چھوڑ کر پرواز کر گئی ہے۔ شیلے منہ کے بل میز پر جھک گیا۔ چند لمحوں تک بیلاٹو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور عقبی دروازے کی طرف بڑھا۔ نشے میں دھت کسی آدمی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ کمرے میں دو محافظ کیری کے نیم برہنہ جسم پر بادام کے تیل سے مالش کر رہے تھے۔ ان کے اپنے جذبات مشتعل تھے، لیکن وہ ان جذبات کی تسکین کر کے شیلے کے عتاب کو دعوت دے نہیں سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شیلے کسی بھی لمحے اس عورت کے لیے واپس آئے گا۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شیلے ایک بار پھر اس عورت سے کھیلنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بیلاٹو کے خنجر نے بڑی خاموشی سے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ ان سے نمٹ کر بیلاٹو نے ایک نظر کیری کی طرف دیکھا۔
کہ جان خیز یہ سب دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے اس کی سرخ آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ تجوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے تجوری کھولی اور رقم نکال کر اپنے لبادے میں ٹھوس لی، بستر سے ایک کمبل اٹھایا، بے ہوش برہنہ کیری کو اس میں لپیٹا اور عقبی دروازے سے باہر نکل آیا۔ یہ خفیہ راستہ اسے شیلے نے ہی دکھایا تھا۔ وہ گلی میں آیا اور پھر چپ چاپ اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ صبح محبت اداس تھی۔ کنگ سب سے پہلے سو کر اٹھ گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اسے زوایا کے ایک نوجوان یوسف سے متعارف کرایا گیا۔ یہ نوجوان گھڑ سواری میں کمال رکھتا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک میدانی جگہ پہنچا اور 3 گھنٹوں تک کنگ کو گھڑ سواری کی مشق کراتا رہا۔ کنگ کو احساس ہوا کہ گھڑ سواری بھی کنگ فو کی طرح ایک باقاعدہ فن ہے۔ وہ خوش تھا کہ یوسف جیسے باکمال نوجوان سے اسے اس فن میں مہارت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دوبارہ مشق کے لیے نکل گئے اور یوسف کو اس شاگرد نے حیرت میں ڈال دیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ دنیا کا کوئی آدمی چند گھنٹوں میں گھڑ سواری کے کٹھن مراحل سے گزر سکتا ہے۔ سورج مغرب میں جھکتا چلا جا رہا تھا۔ انہیں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ کنگ نے یوسف کی طرف دیکھا۔ یوسف کے چہرے پر جوش و خروش کے گہرے تاثرات تھے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ہاتھ بلند کر کے استقلال کا نعرہ لگایا۔ ایک عجیب آواز اس کے حلق سے نکلی اور اس آواز کو سنتے ہی مور، فادر ہاڈسن اور مور کے دونوں بیٹے مکان سے باہر نکل آئے۔ چند لمحوں بعد یہ 6 سوار تیزی سے اس طرف بڑھ رہے تھے جدھر سے گھڑ سواروں کا دستہ آندھی اور طوفان کی طرح آ رہا تھا۔ فاصلہ کم ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ان کے گھوڑے آنے والے تیز رفتار گھوڑوں سے ٹکرا گئے۔ ان سواروں کی تعداد 100 سے کم نہیں تھی، لیکن ابتدا میں ہی 6 سواروں کو ان میں گھسنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی ہاتھ میں کئی آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ کنگ کے قریب آنے والا ہر گھڑ سوار خون اور دانت ٹھوکتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں تلوار تھی جس سے وہ اپنی حفاظت کر رہا تھا۔ یوسف کا نیزہ تڑپ تڑپ کر عبداللہ کو چھید رہا تھا۔ بوڑھا فادر بیک وقت 3 شمشیر زنوں سے نمٹ رہا تھا۔ عبدال اور ابراہیم شراروں کی طرح ادھر سے ادھر رقص کر رہے تھے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتے چیخیں اور کراہیں اپنے پیچھے چھوڑتے جاتے تھے۔ مور کی نگاہیں بے چینی سے عبداللہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر آ گیا، لیکن ان کے درمیان میں بہت فاصلہ تھا۔ اس نے گھوڑ کو ایڑ لگائی اور اس طرف بڑھنے کے لیے عبداللہ کے آدمیوں سے بھڑ گیا۔ کنگ نے ایک گھڑ سوار کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ ابھی وہ ایک آدمی سے نمٹا ہی تھا کہ اس کی نگاہ یوسف پر پڑی۔ ایک آدمی کا خنجر پشت سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھرتی سے گھوڑا موڑا اور بائیں پاؤں کے عضلات کو سخت کر لیا۔ ایلیفینٹ کک اس سوار کے گھوڑے کے پیٹ پر پڑی اور وہ ڈھول کی طرح پھٹ گیا۔ سوار گرا اور درجنوں گھوڑے اسے کچلتے ہوئے نکل گئے۔ نیزہ کنگ پر پھینکا جا چکا تھا۔ اسے تڑپ کر تلوار گھمائی اور نیزے کے ساتھ ساتھ اس کی تلوار بھی گر گئی۔ وہ آگے بڑھا، گھوڑے ٹکرا گئے اور اس کی کھڑی ہتھیلی نے گھڑ سوار کی کھوپڑی کو 2 نیم کر دیا۔ فادر ہاڈسن نے 3 تلواروں کو اپنی تلوار پر روکا اور ایک گھوڑے کی ٹانگ پر ایلیفینٹ کک ماری۔ گھوڑا زور سے ہنہنایا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی تلوار ہٹی تو فادر ہاڈسن نے پیٹی سے خنجر کھینچ مارا اور دوسرے سوار کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ تیسرے سوار کی تلوار اس کے لبادے کی ایک دھجی اچک لے گئی۔ اسی لمحے عبدال کی تلوار اس سوار کی گردن کو کچی مولی کی طرح کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ مور نے عبداللہ کے قریب پہنچنے کے لیے بہت جتن کیا، لیکن فاصلہ کم نہ ہوا۔ کنگ نے پھرتی سے گھوڑا ہٹایا۔ دونوں طرف سے لپکتے ہوئے نیزہ بردار ایک دوسرے کو چھینچتے ہوئے نکل گئے۔ وہ کربناک چیخیں فضا میں ابھری۔ 2 کربناک چیخیں فضا میں ابھری اور ان چیخوں میں دب گئی جو ان کے گرتے ہی بلند ہوئی تھی۔
کنگ کی دونوں ٹانگیں اور دونوں ہاتھ چل رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں یوسف کا شکر گزار تھا کہ اس نازک موقع کے لیے اس نے قبل از وقت اسے گھڑ سواری کے چند اہم اصول سکھا دیے تھے۔ ابراہیم کے گرد 4 گھڑ سوار تھے۔ اس کی ایک کلائی زخمی ہو گئی تھی اور بائیں رخسار سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کنگ نے گھوڑا اسی سمت موڑ لیا۔ اس نے فنگر ڈریگن استعمال کیا۔ ایک کی آنکھیں حلقوں سے نکل گئیں، دوسرے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی اور تیسرے نے دانت اور چمڑی کی ہڈی تھوکنے کی کوشش کی، لیکن سانس جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ اچانک اس کی نگاہ عبداللہ پر پڑی۔ اس نے گھوڑے کو موڑا تو ایک نیزہ اس کی دائیں ران کے قریب گھوڑے کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا۔ کنگ بر وقت اچھل کر اس سوار پر جا پڑا تھا، ورنہ وہ گر پڑتا۔ سوار فضا میں اچھلا اور جب وہ دوبارہ نیچے آیا تو کئی نیزوں اور تلواروں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسے چیخنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اس دوران عبداللہ کنگ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر بھیڑ میں کھو گیا تھا۔ مور اور کنگ کے گھوڑے ٹکرا گئے، دونوں زمین پر گرے اور گھوڑوں کو سنبھالنے کی بجائے انہوں نے زمین پر کھڑے کھڑے ہی دفاعی جنگ شروع کر دی۔ بیک وقت 6 گھوڑے ان کی طرف لپکے، دونوں اچھلے، بیک ہیڈ نائف سلیش استعمال ہوئے اور 2 گھوڑوں کی کھوپڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ان کی آڑی ٹانگیں گھومیں اور دائرے میں آگے بڑھنے والے 4 گھوڑوں کے ٹخنے ٹوٹ گئے۔ سوار چیختے ہوئے نیچے گرے اور دوسری سمت سے آنے والے گھڑ سوار منہ زور گھوڑوں پر وقت قابو نہ پا سکے۔ کنگ بے چینی سے کارکنان کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اس دستے میں صرف عبداللہ ہی موجود تھا۔ عبداللہ مور اور کنگ دونوں کی دسترس سے باہر رہا تھا، حتیٰ کہ اس سے بچے کھچے گھڑ سواروں کے ساتھ بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ فتح کا نعرہ یوسف کے حلق سے بلند ہوا اور گھوڑے سواروں کی رفتار کچھ تیز ہو گئی۔ وہ افق پر منڈلاتے ہوئے شکست خوردہ سواروں کے سائے دیکھتے رہے اور پھر اچانک فضا چیخوں اور نعروں سے کانپ گئی۔ سوایا میں موجود استقلال کے حامی پہنچ گئے، لیکن بھگوڑے ان کی پہنچ سے بھی باہر تھے۔ اس مارکے میں فادر ہانسل خاصا زخمی ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے سے زیادہ کمزوری ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ تم بہت اچھی طرح لڑے، یوسف نے کہا۔ ہاں، تم جیسے استاد سے کچھ سیکھ کر ایسی ہی اچھی جنگ کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا، کنگ نے مسکرا کر کہا اور مور کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے کارکنان اس دستے میں نہیں تھا۔ تمہارا خیال درست ہے، البتہ عبداللہ دستے میں تھا، لیکن میں کوشش کے باوجود اس کے قریب نہیں پہنچ سکا۔ اس نے زخمی ساتھیوں کی طرف دیکھا اور زوایا سے آنے والے استقلال کے دستے کے سردار کی طرف متوجہ ہوا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد ہمیں فی الفور آگے بڑھنا ہے۔ ان کے گھوڑے آہستہ آہستہ زوایا گاؤں کی طرف بڑھنے لگے، جو چٹانوں کی دوسری جانب شہر خموشہ کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور فضا ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں اور ہنہنانے کی آوازوں سے کانپ رہی تھی۔ افق پر اب گہری سیاہی تھی، بھگوڑے گھڑ سواروں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ زوایا میں انہوں نے صرف 2 گھنٹے گزارے۔ مرہم پٹی کے بعد وہ واپس اسی جگہ آ گئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ مور اور کنگ اس سمت دیکھ رہے تھے جدھر عبداللہ اور اس کے ساتھی فرار ہوئے تھے۔ فادر ہانسل، اور دوسرے دونوں جوان خاموش کھڑے تھے۔ کنگ نے فادر ہانسل کی طرف دیکھا اور کہا، شیطان کی جنت؟ میرا خیال ہے ہمیں اس جگہ کو دن کے اجالے میں تلاش کرنا چاہیے، فادر نے کہا۔ نہیں فادر، مور نے سنجیدگی سے مداخلت کی، اس کام میں جتنی دیر ہو گئی اتنی ہی دشواریاں بڑھتی جائیں گی۔ ہمیں اسی طرف آگے بڑھتے جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگے، پھر چٹانوں تک پہنچنے کے بعد رک گئے۔ فادر ہانسل کے خیال کے مطابق شیطانوں کی جنت کا آغاز وہیں کسی جگہ سے ہوتا تھا۔ گہری تاریکی تھی اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس اندھیرے میں انہیں چوٹی پر تھوڑی سی روشنی نظر آئی، غالباً وہی ان کی منزل مقصود تھی۔ انہوں نے گھوڑوں کو وہیں چھوڑ دیا اور چوٹی کی طرف چڑھنے لگے۔ کچھ آگے جانے کے بعد راستہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک عمودی بلند چٹان تھی۔ اس بلندی پر چڑھنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے
کمد پھینکی، مور اور کنگ اوپر چڑھنے لگے، لیکن 20 فٹ اوپر جانے کے بعد انہیں خطرے کا احساس ہوا۔ کنگ نے بمشکل توازن برقرار رکھا اور چھپکلی کی طرح پٹ سے اپنے ساتھیوں کے قریب گرا۔ فوراً ہی مور بھی اس کے پہلو میں آ گرا تھا، ان کی کمندوں کو اوپر سے کاٹ دیا گیا تھا۔